الدین الخالص. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. کسی بھی معاشرے اور سماج کا سب سے اہم حصہ نوجوان ہوتے ہیں، اور یہ ایک ایسی بات ہے جس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ انسانی زندگی کا سب سے جو انرجی والا دور ہے، جو طاقت کا دور ہے، جس عمر میں انسان کچھ کر سکتا ہے، وہ جوانی کا دور ہے. اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ جس سماج اور معاشرے کے نوجوان سنور جائیں، سدھر جائیں، وہ سماج سدھر جاتا ہے، اور جس سماج اور معاشرے کے نوجوان بگڑ جائیں وہ سماج بگڑ جاتا ہے، تو غلط نہیں. اسلام نوجوانوں کو اہمیت بھی دیتا ہے، نوجوانوں کی جوانی کو صحیح ڈائریکشن بھی دیتا ہے، نوجوانوں کو وقت اور حالات کی برائیوں سے بچنے کی تدبیریں بھی بتاتا ہے، اور نوجوانوں کے اندر جو تقاضے ہوتے ہیں ان تقاضوں کو صحیح طریقے سے پورا کرنے کی تعلیم بھی دیتا ہے. میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ کہف کی ایک آیت پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے. اصحاب کہف کا واقعہ بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہے. انسانی تاریخ میں اس واقعے کی نظیر نہیں ملتی، اس کی مثال نہیں ملتی. اللہ کے کچھ بندے اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے اپنی آبادی کو چھوڑ کر، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر ایک پہاڑ کے غار میں جا کے پناہ لے لیتے، اور وہاں جا کے وہ سو جاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 309 سال تک سلائے رکھتا ہے. 309 سال تک ان کی باڈی، ان کا شریر محفوظ ہوتا ہے. اس عجیب و غریب واقعے کی شروعات اللہ تعالیٰ نے کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو ہائی لائٹ کیا. فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. 309 سال تک اللہ نے اپنے جن بندوں کو زندہ رکھا، سلائے رکھا، اور 309 سال تک اپنے دین کو بچانے کے لیے جو لوگ غار میں سوئے رہے، اور جو اپنی بستی کو چھوڑ کے غار میں جا کے پناہ لے لی جن لوگوں نے، وہ کون تھے؟ اللہ نے فرمایا وہ نوجوان تھے. اس میں بہت بڑا پیغام ہے قیامت تک آنے والے نوجوانوں کے لیے کہ اے دنیا کے نوجوانوں، وقت کے فرعونوں سے اور وقت کے ظالموں سے لوہا لینے کا اگر گٹس ہے تو تمہارے اندر. اے دنیا کے نوجوانوں، جب ایمان پر چلنا مشکل ہو جائے تو اپنے ایمان پر ڈٹے رہنا، اپنے ایمان پر قائم رہنا، اور اپنے ایمان کے لیے سب کچھ نچھاور کر دینا، یہ ہمت اور یہ جذبہ اگر ہے تو تمہارے اندر. میرے بھائیوں، جوانی کی یہ عمر جب ہمیں ملی ہے تو اس عمر کا حساب بھی ہمیں دینا پڑے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربی یوم القیامہ. قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. 5 سوالوں کا جواب ہر انسان کو دینا ہے، اور ان 5 سوالوں میں پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افناہ. میرے بندے تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا. دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلاہ. تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا. ساری زندگی کا سوال ہو چکا ہے. ساری زندگی میں جوانی بھی شامل ہے، مگر جوانی کی اہمیت دیکھو کہ اللہ تعالیٰ جوانی کا الگ سے سوال کرے گا کہ تیری زندگی میں جو جوانی ملی تھی وہ تو نے کہاں گزاری. میرے پیارے ساتھیوں، اسلام ایک نوجوان کو یہ پیغام دیتا ہے تیری زندگی ٹارگٹ لیس نہیں ہے،
تیری زندگی ایم لیس نہیں ہے، تیری زندگی بے مقصد نہیں ہے، تجھے پیدا کیا گیا ہے ایک مقصد کے تحت، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا، تیری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تو اللہ کو راضی کرے۔ اے نوجوان، اپنی اس زندگی کے مقصد کو پہچان اور یہ نہ سوچ کہ تو بے مقصد پیدا کیا گیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے انسانوں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں بے مقصد پیدا کیا گیا ہے، تمہیں مرنے کے بعد اللہ کے پاس نہیں جانا ہے، نہیں لوٹنا ہے؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، اے انسان کیا تو یہ سمجھتا ہے تجھے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، وہ اللہ جو ایک حقیر پانی کے قطرے سے تجھے جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے، وہ اللہ مرنے کے بعد تجھے دوبارہ زندہ کرے گا، تیرا حساب لے۔ اسلام کا یہ پہلا پیغام ہے نوجوانوں تمہارے نام، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو، کیوں جی رہے ہو؟ اگر زندگی کا مقصد صرف انجوائے کرنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے اور موج مستی کرنا ہے، تو پھر کیا فرق ہے تمہارے بیچ میں اور ایک اس انسان کے بیچ میں جو اللہ کو نہیں مانتا، جو مشرک ہے، جو کافر ہے، جو اللہ کا انکار کرتا ہے، رسول کا انکار کرتا ہے؟ کیا فرق ہے تیرے بیچ میں اور اس کے بیچ میں؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ فرما دیجئے میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے، میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ تو اسلام کا یہ پہلا پیغام ہے کہ نوجوانوں اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو۔ اسلام کا دوسرا پیغام، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے کروڑوں انسانوں میں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، جب آپ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، توحید پر چلنے والے ہیں، اس دولت کی قدر کرو، اس ایمان کی قدر کرو اور مرتے دم تک اس ایمان کی حفاظت کرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر ایمان کی حالت۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اور یہ ایمان شاید دنیا میں اس ایمان کی قیمت آپ کو معلوم نہ ہو، لیکن آخرت میں پتا چلے گا یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، جنتی جب جنت میں جائیں گے کہیں گے اللہ تیرا کرم ہے، تو نے ہمیں ہدایت سے نوازا، ہم اپنی طاقت سے، اپنی صلاحیت سے ہم ہدایت پر نہیں آ سکتے تھے، تو نے ہمیں ہدایت سے نوازا۔ اگر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آپ کے پاس سب کچھ ہے اور ایمان نہیں ہے، تو میرے پیارے ساتھیوں ہم سے زیادہ خسارے میں کوئی نہیں ہوگا۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، جو لوگ ایمان کے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے، جو لوگ کفر کی حالت میں مر جائیں گے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اگر زمین بھر کے سونا بھی وہ لے کے آ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں زمین بھر کے سونا لے کر کے بھی وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائیں گے۔ اور اس دور میں جو سب سے بڑا خطرہ ہے آپ کو میرے نوجوانوں، وہ آپ کے ایمان کو خطرہ ہے۔ آپ کے ایمان سے پرابلم ہے۔ کفر کے جو سرغنہ لوگ ہیں، جو اسلام کے دشمن لوگ ہیں، انہیں آپ کے ایمان سے پرابلم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے نبی یہ یہود و نصارہ یہی چاہتے ہیں کہ تم مسلمان دین سے ہٹ جائے، مسلمان ان کے مذہب کا پیروکار ہو جائے، مسلمان مرتد ہو جائے۔ ایک ہی مشن ہے دنیا کا، ایک ہی مشن ہے اسلام کے دشمنوں کا کہ آپ اسلام سے ہٹ جائیں۔ اس ایمان کی قدر کرو میرے پیارے ساتھ۔ یہ دولت ہمیں بیٹھے بٹھائے ملی ہے،
یہ دولت صحابہ کو بڑی قربانیوں کے بعد ملی تھی، اس لیے صحابہ اس نعمت کی قدر کرتے تھے، اس دولت کی قدر کرتے تھے۔ صحابہ شہید ہو گئے، جان دینی پڑی، جان دے دیا، مال قربان کرنا پڑا، مال قربان کر دیا، بال بچے قربان کرنا پڑا، بال بچے قربان کر دیا، وطن چھوڑنا پڑا، وطن چھوڑ دیا، بھوکے رہنا پڑا، بھوکے رہ گئے، پتھر پیٹ میں باندھنا پڑا، پتھر پیٹ میں باندھ لیا، ہر تکلیف اٹھائی، ہر دکھ سہا، مگر ایمان سے کمپرومائز نہیں کیا، ایمان سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اسلام کا یہ دوسرا پیغام ہے آپ کے نام، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے دین کی حفاظت کرو، اور ایمان کی حفاظت کے لیے میں 3 چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ 3 چیزوں پر آپ کو پابندی سے جمے رہنا پڑے گا، تب آپ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ دین کا علم حاصل کیجئے۔ آج دنیا جہان کی جانکاری ہمارے پاس ہے، مگر دین کی بیسک باتیں ہم کو نہیں معلوم۔ 3 سوال قبر میں سب سے کیا جائے گا، من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ ان 3 سوالوں کا جواب بھی آج اکثر مسلمانوں کو نہیں معلوم۔ ان 3 سوالوں کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ، رسول کے بارے میں کیا جانتے ہیں، دین کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ یہ 3 سوال جو الاصول الثلاثہ ہیں، جو دین کی بنیاد ہے، اکثر مسلمان ان تینوں چیزوں سے ناواقف۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس دنیا کی بہت نالج ہے، لیکن آخرت کے معاملے میں بالکل غافل ہے۔ دین کی جانکاری حاصل کرو۔ اگر دین نہیں سیکھا ہے، نہیں پڑھا ہے، علماء کو لازم پکڑو۔ آج افسوس کی بات ہے، لہو و لعب کی مجلسیں بھری ہیں، شاپنگ مالز بھرے ہیں، چائے کے اڈے بھرے ہیں، لیکن آج دینی مجالس میں ہمارے نوجوانوں کی شرکت نہ کے برابر۔ معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج ہمارے جلسوں اور پروگراموں میں جو لگے بدے سامعین ہیں وہی آتے ہیں، بار بار وہی چہرے ہمیں نظر آتے ہیں، جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ جو نہیں آتے ہیں جلسے میں، جو نہیں آتے ہیں دینی پروگراموں میں، جن کے اندر علماء کو سننے کا شوق نہیں ہے، ان کو ہم جوڑنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت بڑا کام ہے میرے ساتھ۔ سعودی عرب میں جو وہاں جعلیات کے شعبے چلتے ہیں، میں نے وہاں ایک چیز دیکھی، ایک مرتبہ سفر جب وہاں کا ہوا تو میں نے یہ چیز محسوس کی کہ وہاں جو علماء جڑے ہیں، جو مبلغین جڑے ہیں، وہ باقاعدہ پرسنلی فون کر کر کے لوگوں کو بلاتے ہیں کہ بھائی آج شام کو درس ہے، پروگرام ہے، آپ آئیے، کھانے کا بھی انتظام ہے، آپ کی دعوت ہے۔ اس طریقے سے پرسنلی لوگوں کو بلا کے، دعوت کھلا کے وہ دین سکھاتے ہیں۔ اور آج آپ اعظم گڑھ، مبارک پور، مئو کا پورا خطہ آپ جا کے دیکھیں، ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں شرک ہوتا تھا، بدعت تھی، قبر پرستی تھی، مزار پرستی تھی، پیر پرستی تھی، لیکن انہی دروس میں جا کے، انہی علماء سے جڑ کر کے، انہی پروگراموں میں جا کے آج ان کے گھروں میں توحید موجود ہے، ان کے گھروں سے شرک کا خاتمہ ہو گیا، ان کے گھروں سے بدعت کا خاتمہ۔ ان دینی مجلسوں کو حقیر نہ جانو میرے بھائی، یہ سوچ کے نہ بیٹھ جاؤ کہ ٹھیک ہے اللہ پورا میں پرانا ہم موبائل میں دیکھ لیں گے۔ موبائل میں آپ کو یہ برکت نہیں ملے گی جو آج سردی کے اس موسم میں آپ اپنا وقت قربان کر کے، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے، آج اتوار کا دن ہے، کوئی کہیں تفریح کر رہا ہے، کوئی کہیں گھوم رہا ہے، آپ اگر اس عیدگاہ کے اس میدان میں آپ بیٹھے ہیں، آپ اللہ کے چنندہ بندوں میں سے ہیں، جو برکت آپ کو مل رہی ہے، جو سکینت آپ کے دلوں پر اتر رہی ہے، جو ثواب آپ کا لکھا جا رہا ہے، جو درجات آپ کے بلند ہو رہے ہیں، واللہ وہ موبائل پر بعد میں یہ ویڈیو دیکھنے والے کو نصیب نہیں ہوگا۔ تو یہ پہلا کام کیجیے، آپ ایمان کی حفاظت کرنا ہے، علم حاصل کیجیے، علماء سے جڑیے۔ دوسرا کام، اپنی صحبت اور سنگت پر نظر ڈالیے۔ اصحاب کہف کے ساتھ رہنے والا کتا نجس جانور ہے، برتن میں منہ لگا دے 7 بار دھلنا پڑے گا، ایک نجس اور غلیظ جانور ہے کتا، مگر اصحاب کہف کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کتے کا ذکر بھی قیامت تک ہوتا رہے۔ 309 سال تک اگر اصحاب کہف سوتے رہے تو ان کا کتا بھی سوتا رہا، اور اللہ نے قرآن میں ان کے کتے کا بھی ذکر کیا ہے۔
یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. اور اگر آپ کو بری سنگت مل گئی، بے دین لوگوں کے چنگل میں پڑ گئے، بے نمازیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، حرام خوروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، غیبت کرنے والوں کے ساتھ، نشہ کرنے والوں کے ساتھ، اسموک کرنے والوں کے ساتھ اگر آپ کی سنگت ہو گئی تو کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن ان بد نصیبوں میں ہمارا شمار ہو جائے جو کہیں گے قیامت کے دن یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کاش میں نے فلاں کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا، اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. اس نے مجھے اللہ کے دین سے دور کر دیا. آج ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے بگاڑ کی بہت بڑی وجہ غلط سنگت ہے، غلط دوستیاں ہیں، غلط طریقے کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل. کس سے دوستی کر رہے ہو، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ دعوتیں کھا رہے ہو، کس کے ساتھ چلنا پھرنا ہو رہا ہے. اپنی سنگتوں کو دیکھ لو، اپنی دوستیوں کو دیکھ لو. اور تیسرا کام یہ کرنا ہے میرے ساتھی، اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے، تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیجیے. قرآن آپ کے ایمان کو جلا بخشے گا. اللہ قرآن میں اپنے نبی سے کہتا ہے كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. اے نبی، یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں اتارا گیا، قرآن تھوڑا تھوڑا کیوں اتارا گیا. اے نبی، اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اس لیے اتارا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کرے. قرآن آپ کے دل کو مضبوط کرے. فتنوں کے اس دور میں اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن پر غور کریں گے، بہت سارے اندھیرے کے بادل چھڑ جائیں گے، تاریکی کے بادل چھڑ جائیں گے. آپ کے سینے کو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان کا نور عطا فرمائے. آج ہمارے گھروں میں قرآن کتنا پڑھا جا رہا ہے. افسوس کی بات ہے، موبائل کے بغیر ہم 10 منٹ نہیں رہ سکتے. موبائل ڈسچارج ہو جائے، موبائل کا ریچارج ختم ہو جائے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں. مگر ہمارے گھروں میں رکھا ہوا قرآن آج گرد کھا رہا ہے، دھول کھا رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیجیے. اسلام نوجوانوں کے نام ایک اور پیغام دیتا ہے. ایک نوجوان کی زندگی میں کاروبار کے لیے اگر ٹائم ہے، بال بچوں کے لیے ٹائم ہے، کیریئر کے لیے ٹائم ہے، اس کی زندگی میں عبادت کے لیے بھی ٹائم ہونا چاہیے. ساری چیزوں کے لیے وقت ہے. اگر ہماری زندگی میں اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے وقت نہیں ہے تو بیکار ہے یہ زندگی. میرے پیارے ساتھ، اگر ہمارا سر اللہ کے سامنے نہیں جھک رہا ہے تو پتہ نہیں کہاں کہاں جھکنا پڑے گا. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اپنی زندگی میں عبادت کے لیے ٹائم نکالو میرے نوجوان. انتظار نہ کرو بوڑھے ہو جائیں گے تو نیک بن جائیں گے، 40-50 سال کے ہو جائیں گے تو حج بھی کر لیں گے، عمرہ بھی کر لیں گے. آج دولت ہے، آج صحت ہے، آج جوانی ہے، کل نہیں رہے گی. اسی بنارس میں پچھلے دنوں کئی واقعات ہوئے روڈ ایکسیڈنٹ کے. رات میں 2-2 بجے ہمارے نوجوان بائک سے، کوئی سندھورا چائے پینے جا رہا ہے، کوئی مغل سرائے چائے پینے جا رہا ہے. نوجوانوں کے شوق بھی ماشاءاللہ نرالے ہیں. کہیں بے وفا چائے بک رہی ہے، کہیں بدنام چائے بک رہی ہے. نوجوان رات کو 2-2 بجے چائے پینے جا رہے ہیں. آپ کی زندگیوں میں اتنا فاضل ٹائم ہے، اتنا وقت ہے کہ آپ رات کو 2-2 بجے بائک پر پوری سپیڈ میں گاڑی چلا کے آپ اپنی زندگی کو بھی جوخم میں ڈال رہے ہیں اور آپ اپنے قیمتی وقت کو بھی برباد کر رہے ہیں. میرے نوجوانوں، یہ جوانی یہ مستانی نہ بنائیے، یہ جوانی عیاشی والی نہ بنائیے، یہ جوانی رات میں مٹر گشتی کے لیے نہ بنائیے، یہ جوانی حرام ریلیشن شپ میں نہ گزاریے، یہ جوانی نشے اور شراب میں نہ گزاریے. یہ جوانی اللہ کو راضی کرنے میں گزار دیجیے. یہ جوانی پھر نہیں ملے گی. آپ ایک وقت آئے گا جب آپ مسجد جانا چاہیں گے، آپ کا بدن مسجد میں جانے لائق نہیں ہوگا. ایک وقت آئے گا آپ کی پیشانی اللہ کے آگے جھکنا چاہے گی مگر آپ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے. ایک وقت آئے گا
آپ مکہ اور مدینہ جائیں گے، آپ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، آپ کو ویل چیئر پہ طواف کرنا پڑے گا، تب آپ ٹھنڈی سانس بھر کے کہیں گے کاش میں نے جوانی میں عمرہ کر لیا ہوتا، کاش میں نے جوانی میں عبادت کر لی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، لوگ گرمی سے بے حال ہوں گے، اللہ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان خوش نصیب بندوں میں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان بھی ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ میرے نوجوانوں، اپنی عبادت کو، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارو۔ اور یہ بھی یاد رکھو، اسلام کی نظر میں نوجوان، جب اسلام کہتا ہے کہ نوجوان عبادت گزار بنے، اس کا مطلب اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ نوجوان بزنس نہ کرے، نوجوان کاروبار نہ کرے، نوجوان پیسہ نہ کمائے، نوجوان دنیا میں ترقی نہ کرے۔ اسلام کیسے نوجوان کو ڈیولپ کرتا ہے، کیسے نوجوان کو سماج میں اسلام چاہتا ہے، یہ جاننے کے لیے آپ سورہ نور کی آیت کریمہ اپنے سامنے رکھیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو کاروبار بھی کرتے ہیں، جو لین دین بھی کرتے ہیں، مگر ان کا کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، نماز سے غافل نہیں کرتا۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں اپنی جگہ نہیں رہیں گی، کلیجے اپنی جگہ نہیں رہیں گی۔ اپنی زندگی میں نماز کی پابندی کرو میرے پیارے ساتھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کون ہے؟ حضرت عمر کے بیٹے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، آپ کے سالے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک کنویں کے کنارے وہ کھڑے ہیں اور کنویں کے اندر آگ جل رہی ہے، اور وہ اس آگ کو دیکھ کے ڈر گئے۔ تو پیچھے سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ مت ڈریے، آپ اس میں نہیں جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی جب نیند کھلی تو ان کو بڑی تشویش ہوئی کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ صحابہ کرام کی عادت تھی اپنا خواب اللہ کے رسول کے پاس آ کے بیان کرتے تھے اور اللہ کے نبی اس خواب کا مطلب بتاتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر نے اپنی بہن حضرت حفصہ سے کہا کہ ذرا آپ اللہ کے رسول سے پوچھئے کہ اس خواب کا کیا مطلب۔ اللہ کے پیارے نبی کو حضرت حفصہ نے پورا خواب بتایا کہ میرے بھائی نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بہت اچھے انسان، یعنی یہ خواب برا نہیں ہے، خواب اچھا ہے، عبداللہ بہت اچھے انسان ہیں۔ لو کان یصلی من اللیل، بس ایک بات کی کمی ہے، عبداللہ رات میں سو جاتے ہیں، تہجد نہیں پڑھتے ہیں، قیام اللیل نہیں کرتے ہیں، کاش کہ عبداللہ قیام اللیل کرنا شروع۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، جس دن سے اللہ کے نبی نے یہ جملہ کہا تھا اور عبداللہ ابن عمر کے کانوں میں یہ جملہ پڑا کہ میرے نبی نے میرے بارے میں ایسا کہا ہے، فَكَانَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، اس دن کے بعد سے عبداللہ ابن عمر رات میں بہت کم سوتے تھے، پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے تھے، پوری رات تہجد پڑھتے تھے، بہت کم آرام کرتے تھے۔ ایک وہ تھے، ایک ہم ہیں۔ کبھی غور کرو میرے بھائیوں، کبھی صحابہ کرام کی زندگیوں کو سامنے رکھ کے سوچو وہ کہاں کھڑے تھے، ہم کہاں کھڑے۔ ہماری زندگی میں عبادت نہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جن کے گھروں میں ایک آدمی بھی نماز پڑھنے والا نہیں، ایک آدمی اللہ کا نام لینے والا نہیں۔ ہمارے گھر بڑے شاندار بن گئے، ماربل بچھ گئے، ٹائلز لگ گئے، ہم نے بہت اچھے اپنے گھروں میں سجاوٹیں کر لی، ڈیکوریشن کر لیا، بڑے قیمتی پتھر بچھوا لیے، بڑے قیمتی ڈیزائن بنوا لیے، فرنیچر بڑا عالی شان لگا لیا، لیکن واللہ اگر ہمارے گھروں میں نماز نہیں ہے، ہمارے گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، تو یہ گھر مردہ ہے، یہ گھر بے جان ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے، مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ گھر مردہ ہے۔ کہاں گئی وہ عورتیں جو فجر کے بعد بیٹھ کے مصلی پر قرآن پڑھتی؟ کہاں گئی وہ بہویں جو بچوں کو گود میں لے کر کے بھی قرآن پڑھا کرتی تھی؟ کہاں گئے وہ مرد حضرات جن کے موبائلوں پر
گانے نہیں، قرآن کی تلاوتیں بجتی تھی، جن کو قرآن سننے کا شوق تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ جو گھروں میں نحوست ہے، یہ جو گھروں میں بے برکتی ہے، یہ جو گھروں میں جھگڑے ہیں، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں، ہمارے گھروں میں نماز نہیں۔ نوجوانوں، اپنی زندگیوں کو نماز سے آباد کرو، اپنی زندگیوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو، اور واللہ اگر ہماری زندگی میں اللہ کا ذکر آئے گا، میں نہیں قرآن گارنٹی دیتا ہے، آپ کی زندگی میں سکون آئے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے ایمان والو، اللہ کو یاد تو کرو، اللہ کا ذکر تو کرو، اللہ کے ذکر سے تمہارے دلوں کو سکون ملے۔ اور آگے بڑھیے، آج اس ملک میں بھی ہم حالات کو بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں، اپنے وجود کے لیے ہم لڑائی لڑ رہے ہیں، اپنے مستقبل کو لے کر کے ہم بڑے اندیشوں کے شکار ہیں۔ یہ حالات کوئی نئے نہیں ہیں، ہماری 1400 سال کی تاریخ میں بڑے اتار چڑھاؤ آئے ہیں، مسلمانوں کی تاریخ میں عروج و زوال کے بہت سارے واقعات آئے ہیں، مگر ایک بات یاد رکھنا میرے ساتھی، ایک مرتبہ کفار مکہ کے ظلم و ستم سے عاجز آ کر کے حضرت ابو بکر مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے۔ ان کا ایک پرانا دوست ابن دغنا وہ راستے میں ملتا ہے اور کہتا، کہاں جا رہے ہو ابو بکر؟ کہا مکہ چھوڑ کے جا۔ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا یہاں توحید پر رہنا مشکل ہے، یہاں اللہ کے دین پہ چلنا مشکل ہے۔ تو ابن دغنا نے جو بات کہی تھی، وہ جملے آج بھی صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ اس نے کہا تھا، مثلک لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر تیرے جیسا انسان نہ نکالا جا سکتا ہے نہ نکلتا ہے۔ انک لتصل الرحم وتقسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے ابو بکر، آپ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑنے والے ہیں، آپ بے سہاروں کو سہارا دینے والے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، سچائی کے لیے دکھ اٹھانے والے ہیں۔ آپ کے جیسا انسان نکالا نہیں جا سکتا۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت ابو بکر کی جو خوبیاں ابن دغنا نے بیان کی ہیں، سیم یہی خوبیاں اور سیم یہی کوالٹیز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کی تھی، جب اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ گھبرائے ہوئے گھر آئے تھے، اور آپ نے خدیجہ سے کہا تھا مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، اور خدیجہ سے آپ نے کہا تھا اے خدیجہ اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے، مجھے اپنا رسول بنایا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے، کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت خدیجہ نے سیم یہی الفاظ استعمال کیے تھے، انک لتصل الرحم وتقسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے میرے سرتاج، آپ رشتہ داروں سے رشتہ جوڑتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کو سہارا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے۔ میرے نوجوانوں، یہ تعلیم ہے رسول کی، یہ تعلیم ہے قرآن کی کہ آپ اپنے اخلاق کو سنواریں، آپ کی ذات سے آپ کی کمیونٹی کو فائدہ ہو، آپ کی ذات سے آپ کے سماج کو فائدہ ہو، آپ کی ذات سے آپ کے دیش کو فائدہ ہو۔ آپ لوگوں کے راستے میں پتھر اور روڑے اٹکانے والے نہیں، آپ لوگوں کی راہ میں پھول بچھانے والے بنے، آپ کے ذریعے سماج کو کچھ ملے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو سب سے زیادہ فائدے مند ہو، لوگوں کے لیے سب سے زیادہ مفید ہو۔ اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں تعلیم دی، ہمیں تعلیم دی کہ ہم امانت دار بنے، سچے بنے، ہمارا اخلاق اچھا ہو۔ قیامت کے دن ہمارے نام اعمال میں اخلاق سب سے وزندار ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، قیامت کے دن اللہ کے ترازو پر، اللہ کے میزان پر حسن اخلاق سے زیادہ وزندار کوئی چیز نہیں ہوگی۔ میرے نوجوانوں، اسلام کا ایک پیغام یہ بھی آپ کے نام ہے کہ اپنے اخلاق کی حفاظت کریں۔ اور آگے بڑھیے، نوجوان ہیں آپ تو ظاہر ہے کہ شیطان کے رڈار پر بھی آپ ہیں، اسلام کی دشمن طاقتوں کے رڈار پر بھی آپ ہیں۔ ممبئی سے لے کے بہار تک کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے میں نے یہ بات محسوس کی ہے کہ مسلمان نوجوانوں کو بڑی خوبصورتی سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ممبئی کے ممبرا جیسے علاقے میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اسکول میں پڑھنے والے 10-12 سال کے بچوں کو ڈرگس کے پاؤڈر تقسیم کیے جا رہے ہیں، ان کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ بہار جیسے پسماندہ علاقوں میں نوجوانوں کے اندر ان کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے۔
میرے نوجوانوں، یہ اس دور کے بڑے خطرناک حربے ہیں آپ کو برباد کرنے کے۔ جب آپ نشے کے عادی بن جائیں گے، جب آپ شراب کے رسیا بن جائیں گے، جب آپ حرام ریلیشن شپ کے چکر میں پڑ کے اپنی جوانی کو برباد کریں گے، جب آپ موبائل کی لت میں اور سوشل میڈیا کی لت میں پڑ کے اپنے اوقات کو برباد کریں گے، پھر آپ نہ اپنے پریوار کے لائق کچھ بچیں گے، نہ امت کے لائق بچیں گے، نہ سماج کے لائق بچیں گے۔ ان برائیوں سے اسلام آپ کو دور کرنا چاہتا ہے۔ آپ نوجوان ہیں، اسلام کہتا ہے اگر آپ کے اندر اتنی میچورٹی آ چکی ہے، شادی کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہو، بیوی کا خرچہ اٹھا سکتے ہو، بیوی کا حق ادا کر سکتے ہو، تو نکاح کر دو۔ اللہ کے نبی نے نوجوانوں کو خطاب کر کے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے، شادی کی طاقت رکھتا ہے، شادی کے قابل ہو چکا ہے، وہ شادی کر لے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ شادی کرنے سے اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی اور اس کی آنکھوں کی بھی حفاظت ہوگی۔ قرآن آپ سے کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی مومن مردوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ مسلمان لڑکیوں سے، نوجوان لڑکیوں سے قرآن کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے مومنہ عورتوں، اے مسلمان عورتوں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے حسن کی نمائش نہ کرو، اپنے زینت کی نمائش نہ کرو، اپنے بدن کو غیروں کے سامنے نمایاں نہ کرو۔ اسلام آپ کو زنا سے بچانا چاہتا ہے۔ اسلام نے آپ کو شادی کا حکم دیا، نکاح کو آسان کیا، اور زنا پر سخت سزائیں رکھی، زنا کو مشکل کیا اسلام۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اے میرے بندو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بہت گندا کام، بہت برا راستہ ہے۔ اسلام آپ کی آنکھوں کی حفاظت بھی کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے العینان زناہم النظر، آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہے، والاذنان زناہم الاستماع، اور کانوں کا زنا غلط چیزوں کو سننا ہے، والرجل زناہ الخطا، اور پیروں کا زنا غلط چیزوں کی طرف چل کے جانا ہے، والید زناہ البطش، اور ہاتھوں کا زنا غلط چیزوں کو چھونا اور پکڑنا ہے۔ اسلام آپ کو ان فتنوں سے بچاتا ہے میرے پیارے۔ جب آپ اسلام کے راستے پہ آئیں گے ان برائیوں سے آپ کا دامن محفوظ رہے گا۔ اسلام کہتا ہے یہ نشے کی لعنت، یہ جوئے کی لعنت آپ کو برباد کر ڈالے گی۔ آج ایک بوڑھی ماں کا میرے پاس فون آیا، اسی بنارس کا واقعہ ہے۔ ایک بوڑھی ماں کا فون آیا، اس نے کہا مولانا میرا جوان بیٹا ہفتے میں پاور لوم چلاتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، 3000 کا 4000 کا کام کرتا ہے، اور سارا پیسہ جوئے میں ہار کے چلاتا ہے۔ ہم نے بہت سمجھایا، بہت طریقے سے نصیحتیں کی، مارا پیٹا، مگر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان اس طریقے کی چیزوں میں مبتلا ہیں۔ قرآن کریم 1400 سال پہلے ہمیں پیغام دیتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان یہی چاہتا ہے تم کو شراب کا عادی بنا دے، تم کو جوئے کا عادی بنا دے، تاکہ تم ایک دوسرے کے خلاف لڑنا شروع کر دو، ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اور شیطان یہی چاہتا ہے جب تم جواری بن جاؤ گے، جب تم شرابی بن جاؤ گے تو تم اللہ کے ذکر سے بھی دور ہو جاؤ گے، تم نماز سے بھی دور ہو جاؤ گے۔ ارے اگر نشہ ہی اپنانا ہے تو اللہ کی محبت کا نشہ، اگر نشہ ہی پیدا کرنا ہے تو دین کے لیے قربانی کا نشہ پیدا، جو نشہ صحابہ کے اندر تھا۔ جنگ بدر، جنگ احد ختم ہوتی ہے، اللہ کے نبی اور صحابہ زخمی حالت میں لوٹ رہے ہیں۔ قبیلے بنو دینار کی ایک عورت راستے میں ملتی ہے،
جس کا باپ، جس کا بھائی، جس کا بیٹا اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں، لوگ اس عورت کو تسلی دیتے ہیں، اے امی جان تیرا باپ شہید ہو چکا ہے، تیرا بھائی شہید ہو چکا ہے، تیرا شوہر شہید ہو چکا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے سب کی بات تو تم نے بتا دی، سب کی حال تو تم نے بتا دی، یہ بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ٹھیک ہیں، آپ خیریت سے ہیں، آپ صحیح سلامت ہیں۔ اس نے کہا نہیں نہیں، مجھے اللہ کے نبی کا دیدار کرا دو۔ اس عورت نے جب اللہ کے نبی کو دور سے دیکھ لیا، اللہ کے نبی صحیح سلامت لوٹ رہے ہیں، تو کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول اگر آپ سلامت ہیں تو یہ ساری مصیبتیں میرے لیے آسان ہیں۔ یہ نشہ تھا صحابہ، یہ نشہ تھا صحابیات کو، اللہ کی محبت کا نشہ، رسول کی محبت کا نشہ۔ سب کچھ لٹانے کے بعد بھی چہرے کی مسکان نہیں گئی۔ حضرت بلال کو دیکھو، تپتی ریت میں لٹا کر سینے پر گرم پتھر رکھ کر کے ان سے کہا جاتا ہے اے بلال تم اسلام کو چھوڑ دو، ہم تمہیں ستانا چھوڑ دیں گے۔ بلال جو بہت اسمارٹ نہیں تھے، بہت ہینڈسم نہیں تھے، کالے کلوٹے بلال ہے، حبشہ کے رہنے والے بلال ہے، مگر اس تپتی ہوئی ریت پر لیٹے ہوئے بلال، ان کے سینے میں ایمان کی ایسی محبت ہے کہ بلال کہتے ہیں احد احد، میرا اللہ ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میرا معبود ایک ہے۔ بلال اپنی توحید سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جوان بیٹے کے سامنے ان کو برہنہ کر دیا جاتا ہے، بے لباس کر دیا جاتا ہے، ان کے بدن کے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں اور بڑی بے دردی سے شہید کر دیا جاتا ہے۔ سمیہ جان دے دیتی ہیں، اپنے جوان بیٹے کے سامنے بے لباس ہونا گوارا کر لیتی ہیں، مگر ایمان کو نہیں چھوڑتی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب یہ اللہ کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہو جائے گی، شراب آٹومیٹک چھوڑ جائے گی، نشہ آٹومیٹک چھوڑ جائے گا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایک ایمان والے کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہونی چاہیے۔ اللہ کی محبت کا نشہ اپنے دل میں پیدا کرو میرے نوجوان۔ اسلام کا پیغام آپ کے نام یہ ہے کہ دنیا کی ان غلیظ چیزوں کا نشہ مت پالو۔ یہ شراب، یہ اسموکنگ، یہ گٹکھا، یہ آپ کے شریر کو برباد کرنے والی چیزیں، یہ اس قسم کا کوئی نشہ اگر آپ کی زندگی میں آئے گا، آپ کا شریر برباد ہو جائے گا، آپ سوسائڈ کی طرف بڑھیں گے۔ اور آپ جب سوسائڈ کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو کان کھول کے سن لیجئے، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، آپ کو سوسائڈ کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، آپ کو آتم ہتیا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اے لوگو اپنے آپ کو قتل نہ کرو، سوسائڈ نہ کرو، آتم ہتیا نہ کرو، اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔ نوجوانوں، اسلام کا ایک پیغام آپ کے نام یہ بھی ہے کہ آپ طاقتور بنیے، بزدل نہ بنیے، کمزور نہ بنیے، اتنا معمولی چارہ نہ بنیے کہ جس کا جی چاہے آپ کو اکھاڑ کے لے کے چلا جائے۔ المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف، اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن پسند ہے کمزور کے مقابلے میں۔ آپ جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط بنیے، رات میں نیند پوری لیجئے، عشاء کے بعد جتنا جلدی ممکن ہو سو جائیے، صبح فجر کی نماز میں اٹھیے، صبح کچھ ورزش بھی کیجئے۔ صبح کا ٹائم بڑی برکت والا ٹائم ہے، نبی نے صبح کے ٹائم کے لیے دعائیں کیے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت دے۔ آپ صبح کے وقت کا فائدہ اٹھائیے، کوئی چیز پڑھنا ہے، کوئی چیز یاد کرنا ہے، کوئی بزنس شروع کرنا ہے، صبح کے وقت کا بہترین استعمال کیجیے۔ اپنے جسم پر محنت کیجیے، اپنے جسم کو اچھا کھائیے، اپنے جسم کو طاقتور بنائیے۔ اپنے شریر کو کوئی ایسی عادت نہ ڈالیے جو آپ کے شریر کو برباد کر ڈالے۔ المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے، طاقتور بن۔ لیکن ہاں، طاقتور بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام آپ کو کرائم کی طرف جانے کی تعلیم دیتا ہے، نہیں۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، آپ کا بھائی اگر ظالم ہے تو ظالم کو ظلم سے روکیے، اور اگر مظلوم ہے اس کی مدد کیجیے۔ آپ کا ہاتھ ظالم کے ظلم کو روکنے کے لیے اٹھے، آپ کا ہاتھ مظلوم کی مدد کرنے کے لیے اٹھے، آپ کا ہاتھ کسی دوسرے پر ظلم کرنے کے لیے نہ اٹھے۔ میرے نوجوانوں، اسلام آپ کو کرپشن سے بھی دور رہنے کی تعلیم دیتا ہے،
اسلام آپ کو بے ایمانی اور بدعنوانی سے بچنے کی بھی تعلیم دیتا ہے. آپ کوئی بھی بزنس کریں، کوئی بھی کاروبار کریں، آپ کی چھوی ایسی بنے کہ لوگ کہیں بڑا ایماندار آدمی ہے، بڑا سچا آدمی ہے، اس کا لین دین بہت پاک صاف ہے، اس کو مال بیچا جا سکتا ہے، اس سے بزنس کیا جا سکتا ہے، یہ آدمی زبان کا پکا ہے. اسلام آپ کو ایسا بزنس مین بننے کی تعلیم دیتا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما. خریدنے والا بیچنے والا اگر دونوں ایمانداری سے کام کریں گے، سچائی کے ساتھ کام کریں گے، اللہ ان کے کاروبار میں برکت دے گا، ورنہ برکت چھین لی جائے گی. اور میں اکثر ایک بات بولتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک مینٹلٹی یہ بنا دی گئی صاحب، اسلام میں امیروں کی کوئی جگہ نہیں، اسلام میں دولت کمانے کو بڑا برا مانا گیا ہے. نہیں، یہ غلط مائنڈ سیٹ ہے، یہ غلط نیریٹو ہے جو کریٹ کیا گیا. اسلام میں دولت کو بہت اچھا کہا گیا ہے. اسلام نے، قرآن نے دولت کو خیر کہا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. انسان خیر کا یعنی مال کا بہت چاہنے والا ہے، مال کی بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے. اسلام آپ کو مال کمانے سے منع نہیں کرتا. یہ تمام دینی ادارے، یہ مدرسے، یہ عیدگاہیں، یہ تمام ہمارے دعوتی کام اسی دولت اور اسی پیسے سے چلیں گے. اسلام آپ کو پیسہ کمانے سے بالکل منع نہیں کرتا. اسلام تو یہاں تک کہتا ہے جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد جمعہ کو بھی آپ ہالیڈے نہ منائیے، جمعہ کو بھی آپ چھٹی نہ منائیے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب جمعہ کی نماز مکمل ہو جائے زمین میں پھیل جائیے اور اللہ کا رزق تلاش کیجئے. جمعہ کے دن بھی اسلام آپ کو روزی تلاش کرنے کی تعلیم دیتا ہے. اسلام پیسہ کمانے کو برا نہیں کہتا، لیکن ہاں اگر دولت آپ کے گھر میں آئے اور وہ دولت ایمان کو لے کے چلی جائے، اللہ کی محبت لے کے چلی جائے، دولت آپ کے گھر میں آئے، آپ کو اتنا دنیا دار بنا دے، آپ علماء سے نفرت کرنے لگے، آپ مدرسوں سے نفرت کرنے لگے، آپ کے گھر میں دولت آ جائے، آپ کے گھر میں دولت کے نام پہ بے پردگی آ جائے، بے حیائی آ جائے، تو پھر یہ دولت بہت بری ہے میرے پیارے ساتھیوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ. ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. یہ فتنہ بن سکتا ہے مال، اگر آپ نے اس مال کو حاصل کرنے کے بعد اس کا ناجائز استعمال کیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں خوب پیسہ کمائیے، دولت کمائیے حلال اور جائز طریقے سے، اور جہاں خیر اور بھلائی کے راستے نظر آئیں وہ دولت آپ خرچ کیجیے. اور آخری چیز نوجوانوں، ایک بہت اہم پیغام اسلام آپ کے نام یہ بھی دیتا ہے کہ آپ کی سب سے بڑی پونجی آپ کا وقت ہے، اس وقت کی قدر کیجیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی عام طور سے لوگ قدر نہیں کرتے، ایک تندرستی کی نعمت اور ایک ٹائم کی نعمت ہے. ٹائم کی نعمت کی قدر کیجیے. واللہ ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے بڑے کم وقت میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. امام بخاری کی سیرت اٹھا کے دیکھیے، بہت کم عمر میں امام بخاری علم حدیث کے حافظ بن گئے. علامہ ابن تیمیہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، زندگی کا بہت بڑا حصہ جیل کی کال کوٹری میں گزارا، مگر ابن تیمیہ کا قلم نہیں رکا، ان کے علم کا دریا نہیں رکا، اور آج بھی ان کے علم سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. علامہ البانی نے ہوائی جہاز کے سفر کے دوران ایک کتاب کی تخریج کر ڈالی. ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا ہے. نوجوانوں ٹائم کو ضائع نہ کرو، ٹائم کو برباد نہ کرو. ٹھیک ہے فیس بک اور سوشل میڈیا اور واٹس ایپ یہ ضرور آپ کے کام کی چیزیں، ان کو استعمال کرو، مگر ان کو اپنا ٹائم برباد کرنے کی اجازت نہ دو. اپنے اسکرین ٹائم پہ نظر رکھو کہ آپ کتنا ٹائم اپنی اسکرین کو دے رہے، اپنے موبائل کو دے رہے. ٹائم برباد مت کرو میرے پیارے ساتھ، اس لیے کیونکہ ہم نہیں جانتے موت کب آ جائے گی، زندگی کی کون سی شام آخری شام ہوگی. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اے لوگو تمہارے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے، پھر بھی تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو. اور یہ حساب کا ٹائم علماء نے لکھا کہ قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے، اور یہ حساب کا ٹائم ہماری اور آپ کی موت کا بھی ٹائم ہو سکتا ہے. آج کتنے نوجوان ہیں جوانی میں ان کی موتیں آ رہی ہیں، کوئی بیماری سے مر رہا ہے، کوئی کسی حادثے کا شکار ہو رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں آپ اپنے وقت کی قدر کیجیے. اور آخری بات یہ کہنا چاہوں گا،
علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، انہوں نے کہا تھا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ ہمیں اپنے نوجوانوں سے بڑی امیدیں ہیں میرے پیارے ساتھی۔ آج یہ دعوت کے جو تھوڑے بہت کام ہو رہے ہیں، یہ تھوڑے بہت جو دیے جل رہے ہیں، یہ انہی نوجوانوں کی محنتوں سے جل رہے ہیں۔ آج بھی واللہ فتنوں کے اس دور میں جب کسی نوجوان کو مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے دیکھا جاتا ہے تو ان آنسوؤں کی قیمت سمجھ میں آتی ہے۔ کوئی بوڑھا اگر رو رہا ہے یقیناً اس کے جذبات بھی بہت اچھے ہیں، مگر ایک جوان اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا رہا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ فتنوں کے اس دور میں جب ٹرینوں میں داڑھی رکھ کے سفر کرنا بھی مشکل ہو جائے، ایک نوجوان شرعی داڑھی رکھ کر کے پوری دنیا میں جا رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ ہم اپنے نوجوانوں سے بڑی اچھی امید رکھتے ہیں، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ اگر کوئی نوجوان کسی بری لعنت میں، بری عادت میں پڑا ہے تو وہ وقت رہتے توبہ کر لے گا، وہ وقت رہتے سدھر جائے گا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا، رجوع کرو اپنے رب کی طرف، لوٹو اپنے رب کی طرف اور توبہ کر لو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ میرے ساتھیوں، ہمارے مغل سرائے کے کچھ ساتھی اسٹال لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کی محنتوں سے، اللہ کی توفیق سے مغل سرائے میں قرآن و سنت پر چلنے والوں کی ایک مسجد کی زمین لی جا چکی ہے۔ اب وہاں پہ مسجد کی تعمیر کا معاملہ ہے۔ وہاں تھوڑے سے ہمارے جماعت کے ساتھی ہیں، کمزور ہیں، ہماری اور آپ سب کے سپورٹ کی ان کو ضرورت ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، آپ بغیر سوچے سمجھے اللہ کے اس گھر میں خرچ کیجئے۔ اپنے مرحومین کی طرف سے آپ صدقہ جاریہ کے طور پہ وہاں پیسہ لگائیے، انشاءاللہ وہ مسجد جو تعمیر ہوگی اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ میں آپ سب سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، وہاں اسٹال لگا ہوا ہے، مغل سرائے کی اس مسجد میں آپ بڑھ چڑھ کر کے تعاون کریں، اللہ آپ کے تعاون کو قبول کرے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو اپنی جوانی کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین اتحاد ابنائی سلفیہ کا یہ پلیٹ فارم جو ہمارے مادر علمی جامعہ سلفیہ کے فارغین اور اس سے جڑے ہوئے لوگوں کا ایک پلیٹ فارم ہے، اور اس پلیٹ فارم کے تحت یہ سالانہ پروگرام ہر سال ہوتا ہے۔ اس پروگرام کو ہمیں جس طریقے سے آج ہم نے منعقد کیا ہے، ہمیں مزید اور پروگرام اور اس سے بہتر پروگرام کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان دعوتی کوششوں کو قبول فرمائے۔ رب العالمین ہمارے یہاں جمع ہونے کو، کہنے سننے کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔